رمضان المبارکہ اور قرآن کا جو سنگم ہے، جو تعلق ہے، وہ کیوں میں نے بتایا کہ صرف تقریر کرنے کے لیے نہیں، صرف تراویح کے لیے نہیں، آپ ہاتھوں میں قرآن اٹھاؤ۔ مہینوں ہو گئے اس قرآن کو اٹھائے ہوئے، اور کتنے تو ایسے ہیں پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وہ مقدس کلام آج کائنات میں، آپ کو ایک بہت چیلنج کی بات بتا رہا ہوں، پوری روئے زمین پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیوں میں کوئی ایسی مضبوط نشانی جس کو کوئی بدل نہیں سکا، معجزہ حضور کا کوئی باقی ہے تو قرآن باقی ہے۔ حضور نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے کہ نہیں؟ آپ کا ماننا ہے یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی جاری کر دیے، حضور کا معجزہ ہے۔ حضور کے سامنے پتھر بول پڑے، یہ حضور کا۔ لیکن یہ سب معجزے دیکھے آپ نے؟ چاند کا ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ آنا، انگلیوں سے چشمے جاری ہونا دیکھا تو نہیں، حدیثوں میں پڑھا ہے اور علماء سے آپ نے سنا ہے۔ لیکن حضور پر جو قرآن اترا تھا وہ دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو۔ یہ ایک نشانی ایسی ہے جو ہر گھر میں اور ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اس سے محبت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن جب کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اتنی بہترین دوستی کرتا ہے کہ جب اس کے سارے رشتہ دار اسے قبر میں چھوڑ کر جاتے ہیں تو قرآن اس کی دوستی نبھاتا ہے۔ قبر میں آ کر اس سے کہتا ہے، تنہائی میں گھبرانا مت، میں ہوں تیرے ساتھ۔ دنیا دوستی چھوڑ دیتی ہے روح نکلنے کے بعد، لیکن قرآن نہیں چھوڑتا۔ تو جو ہمارے تنہائی، قبر کی تنہائی کا دوست ہے، اسے آپ اٹھاتے کیوں نہیں؟ اسے آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ جوش میں ابھی رمضان میں اٹھائیں گے کچھ، پہلے دن 4 صفحے 5 صفحے پڑھ کر کے اس کے بعد پھر دھیرے 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 نیچے ہوتے چلے جائیں گے۔ 5ویں 6ٹھے روزے کے بعد تو پھر قرآن ویسے کے ویسے ہو جاتا ہے۔ یا کچھ لوگ 10 رمضان تک، ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا ختم قرآن رمضان میں ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ روزانہ ایک پارہ وہ تلاوت کرے تو 30 رمضان تک انشاءاللہ العزیز ختم قرآن ہو جائے گا۔ ورنہ زندگی میں آپ مجھے بتاؤ کب موقع ملتا ہے؟ کب موقع ملتا ہے؟ ہمارے اولیاء کاملین جن کی آپ اقتدا کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبر میں آج آرام کر رہے ہیں بغداد میں، اس علاقے میں جہاں آپ دفن ہیں، فرمایا گیا 4000 ختم قرآن انہوں نے کیے۔ 4000 ختم قرآن جہاں ان کی قبر ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ رمضان المبارکہ میں 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ دن میں ایک قرآن، اور رات کو ایک قرآن، اور پوری تراویح میں ایک قرآن۔ 30 دنوں میں 30 قرآن، 30 راتوں میں 30 قرآن، اور پورے 30 مہینے یہ تراویح کے قرآن، ایک قرآن، 61 قرآن وہ ایک رمضان میں ختم کرتے تھے۔ ان اولیاء کاملین اور بزرگوں کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ قرآن کے ذریعے سے عروج پائے تھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ ہاں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے ہیں تو تاریک قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو چھوڑ کر کے۔ قرآن کو اٹھاؤ۔ اب سمجھنے والے، تفسیر پڑھنے والے بہت کم رہ گئے، ترجمہ جاننے والے کم رہ گئے، پھر تلاوت کرنے والے کتنے کم ہو گئے۔ میرے عزیزو، وہ تفسیر اور ترجمے والے تو بہت دور چلے گئے، کم از کم قرآن اٹھانے والے تو آ جائیں ہمارے پاس۔ قرآن اپنے گھروں میں اٹھاؤ، ابھی جا کر کے دیکھو کہ دھول لگی ہوگی، تمہارے فریج اور تمہاری ٹیویاں اس سے زیادہ صاف رکھی جاتی ہیں، بار بار روزانہ جھٹکتے ہیں، صوفے صاف کیے جاتے ہیں، اور قرآن کو اسی طرح سے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مہینوں ہو گئے، برسوں ہو گئے، قرآن کو چھوا بھی نہیں۔ کب چھوا؟ قسم کھانے کے لیے۔ کب چھوا؟ جب کسی کی موت ہو گئی تو قرآن جلدی جلدی جھاڑ کر کے اٹھایا گیا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن قرآن اور رمضان جس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اسے دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے
تو ہاتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہلتے تھے جب یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا مت بنا۔ تو قرآن کچھ لوگوں کے خلاف مقدمہ کرنے والا ہے، قرآن کچھ لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے والا ہے، قرآن بھی ہے اور رمضان بھی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن کو اپنا سفارشی اور اپنا شفیع و مددگار بناؤ گے قیامت کے دن، یا پھر اپنے خلاف کھڑے ہونے والا۔ قرآن کے ساتھ جنہوں نے بے حرمتی کی، بے حرمتی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں زمین پر پٹک دینا، قرآن کی بے حرمتی کا مطلب ہے کہ اس کے اوراق کو نیچے پھینک دینا، یہ بے حرمتی نہیں۔ قرآن کی بے حرمتی یہ ہے کہ مہینوں اس کو چھوڑ کر کے رکھ دینا، اس کی تلاوت نہیں کرنا۔ قرآن تمہارے لیے آیا تھا۔ تو قرآن کی بے حرمتی وہ گھر کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا۔ اب ایک قرآن کی آیت میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ اللہ اکبر، جب میں یہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے موت کے وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کو بھول چکے تھے، تو اللہ ان کو اپنے آپ کو بھلوا دے گا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو ان کو بھلا دیا جائے گا۔ تم کون ہو پتہ ہی نہیں، نام کیا ہے تمہارا پتہ ہی نہیں، کس کے بیٹے ہو پتہ ہی نہیں، حتیٰ کہ مرد ہو کہ عورت ہو یہ بھی نہیں پتہ، بھلا دیا جائے گا، ذہن ختم کر دیا جائے گا، میموری ختم۔ اس کے لیے یہ کن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، کہیں گے کہ اللہ تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا، اکھیارا تھا۔ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، نابینا اٹھائے جائیں گے، اور وہ پوچھیں گے کہ مولا میری آنکھیں کیوں چلی گئیں، میں تو دیکھنے والا تھا، اکھیارا تھا دنیا میں۔ وقد كنت بصیرا، اب جواب سنو، رب تعالیٰ فرماتا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اے بندے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں اور تو نے ان کو بھلا دیا تھا، اسی لیے آج تجھ کو بھی تیری آنکھوں کے ساتھ بھلا دیا گیا، یعنی اس کو نابینا کر دیا گیا، اس کا سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، قرآن کی بے حرمتی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں، قبرستان کی طرح ہے۔ تلاوتیں کرو، قرآن پاک کو اٹھاؤ، سارے بچوں کے ہاتھ میں دو، عورتوں کے ہاتھ میں دو، قرآن پاک کا معمول بنا لو،